اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، بنیادی اعمال میں چوتھا عمل یعنی تقسیم کا عمل آپ کے سامنے پیش ہے۔ اسکالرشپ میں پوچھے جانے والے عبارتی سوالوں میں دو یا دو سے زیادہ اعمال استعمال ہوتے ہیں۔ تقسیم کا عمل بذات خود اپنے ساتھ تفریق کا عمل لیے ہوئے ہیں۔ جو طلبہ عبارات کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں ان کے لیے جواب حاصل کرنا بالکل آسان ہوتا ہے۔ یہاں عبارتی سوالوں میں اس عمل کے لیے یعنی تقسیم کے لیے جن الفاظ کا استعمال ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ مساوی حصے کرنے پر، جیسے 15 میٹر لمبائی والی رسی کے مساوی حصے کرنے پر ایک حصے کی لمبائی کتنی ہوگی۔ بٹوارا کرنے پر، جیسے 60 ایکڑ زمین 5 بھائیوں میں تقسیم کرنے پر یا بٹوارا کرنے پر ایک کو کتنی زمین حاصل ہوگی۔ برابر برابر بانٹنے پر، 144 گولیاں 18 طالبات میں تقسیم کرنے پر فی طالبہ کتنی گولیاں حاصل ہوں گی۔ یکساں حصے کرنے پر، برابر برابر تقسیم کرنے پر، 8 کلو مٹھائی 40 بچوں میں تقسیم کرنے پر فی طالب علم کتنے گرام مٹھائی حاصل ہوں گی۔ تقسیم کے عمل میں کل 4 جز ہوتے ہیں۔ پہلا ہے مقسوم یعنی کہ تقسیم ہونے والا، دوسرا ہے مقسوم علیہ تقسیم کرنے والا، جیسے 72 تقسیم 8 ہو تو 72 اس میں مقسوم ہوا اور 8 مقسوم علیہ۔ جب ہم 72 کو 8 سے تقسیم کر دیں گے اس وقت ہمیں جو جواب حاصل ہوگا اس جواب کو ہم خارج قسمت کہتے ہیں۔ مقسوم کے آخری ہندسے کو تقسیم دینے تک خارج قسمت آگے بڑھتا رہتا ہے۔ مقسوم علیہ سے پوری طرح تقسیم ہو جاتا ہے یا آخر میں ایسا ہندسہ بچتا ہے جو مقسوم علیہ سے چھوٹا ہو تو اسے باقی کہتے ہیں۔ تقسیم کے عمل کے دوران کچھ باتوں کا جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ وہ اہم باتیں کون سی ہو سکتی ہے اسے ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اسکالرشپ میں پوچھے گئے عبارتی سوالات کو سمجھنا، جیسے ایک میدان پر طلبہ کی 8 قطاریں بنی ہوئی ہو، ہر قطار میں 20 طلبہ موجود ہو، ان کو 800 چاکلیٹ تقسیم کرنے پر فی طالب علم کتنے چاکلیٹ حاصل ہوں گے۔ یہاں تقسیم کا عمل کب اور کیسے ہوگا یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری اہم ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پہاڑے خوب اچھی طرح یاد ہونا چاہیے۔ اگلی اہم ضرورت ہے تفریق کے عمل کا کرتے آنا۔ جب مقسوم سے لیے گئے اعداد کو تقسیم کیا جاتا ہے تو مقسوم علیہ کے ضعف اور لیے گئے عدد کی تفریق ہوتی ہے۔ تقسیم پوری طرح ہو یا باقی کے مقام پر کوئی ہندسہ آئے، بہر صورت یہاں تفریق کا عمل ہوتا ہے۔ اب تقسیم کے عمل کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جاتا ہے اس طریقے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تقسیم کی کوئی ایک علامت استعمال کرتے ہوئے آپ مقسوم اور مقسوم علیہ کو اپنے مقام پر لکھیے۔ پھر مقسوم میں موجود مقامی قیمت کے اعتبار سے سب سے بڑے ہندسے سے تقسیم کا عمل جاری کیجیے، یعنی تقسیم کا عمل بائیں سے دائیں کی جانب ہوگا۔ مقسوم علیہ کا وہ ضعف لیا جائے جو مقسوم کے لیے گئے عدد سے تفریق ہو سکتا ہو، اور پھر یاد رہے کہ لیے جانے والے ضعف کو مقسوم سے تفریق کرنے پر باقی والا ہندسہ مقسوم علیہ سے چھوٹا ہونا چاہیے۔ اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ تقسیم کرتے وقت جہاں تک پاڑا پڑا گیا ہو اسے خارج قسمت میں لکھا جائے، اور پھر یہاں مقسوم کے تمام ہندسوں کی تقسیم کے بعد وہ عدد جو مقسوم علیہ سے چھوٹا ہوتا ہے باقی کہلاتا ہے۔ اسکالرشپ امتحان میں ضروری نہیں کہ مقسوم اور مقسوم علیہ دونوں بھی دیے جائیں۔ عام طور پر ان 3 اجزاء میں سے کوئی 2 جز دیے جاتے ہیں، تیسرا جز معلوم کرنا ہوتا ہے۔ جب مقسوم علیہ اور خارج قسمت میں ضرب کا عمل ہوتا ہے تو مقسوم حاصل ہو جاتا ہے، اور جب مقسوم اور خارج قسمت میں تقسیم کا عمل ہوتا ہے تو مقسوم علیہ حاصل ہو جاتا ہے۔ چلتے ہیں ایک مثال کے ذریعے ہم تقسیم کے ان 4 اجزاء کو سمجھتے ہیں۔ یہاں دیا ہوا ہے 56 تقسیم 5، اس میں 56 مقسوم کی جگہ پر ہیں، 5 مقسوم علیہ ہے، 11 یہ خارج قسمت آیا ہے، اور آخر میں مقسوم علیہ سے چھوٹا ہندسہ 1 باقی کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ یہاں تقسیم کے عمل سے متعلق چند عبارات موجود ہے، مگر ان تمام کو حل کرنے پر ویڈیو کافی لمبی ہو جائیں گی۔
इबारती मिसालों को लेकर हमने तकसीम का अमल इबारती सवालात के नाम से जो वीडियो बनाई है, इसे आप देख सकते हैं। पहली मिसाल है कि 56 कापियाँ 7 तालिबात में तकसीम करने पर हर तालिबा को कितनी कापियाँ हासिल होंगी। दूसरी मिसाल है 5400 रुपये मजदूरी 9 मजदूरों में तकसीम करनी हो तो फी मजदूर कितना रुपया अदा करना होगा। तीसरी मिसाल है 928 को 20 से तकसीम करने पर बाकी के मुकाम पर कौन सा अदद आएगा। 444 को 4 की बजाय 6 से तकसीम करने पर खारिज किस्मत में कौन सा अदद आएगा। और आखिरी मिसाल कुछ इस तरह है कि एक अदद को 12 से तकसीम करने पर खारिज किस्मत 15 आता हो तो मकसूम के मुकाम पर कौन सा अदद आएगा। अच्छा, तो चलते हैं हमेशा की तरह एक अच्छी बात के साथ अपने इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। हमेशा पाक साफ रहो, पाकी निस्फ़ ईमान है। अल्लाह हाफिज़।